حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، او عزت کی طرف آؤ، کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لو، حی علی الفلاح، کامیاب ہو جاؤ۔ آؤ اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہو جاؤ، نماز ادا کرو، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ یہ آزمائش ہے مسلمانوں پر، عام مسلمانوں پر، انبیاء کی آزمائشیں کچھ اور، صحابہ کی امتحان آزمائشیں اور، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ آئے اے نبی صحابہ سے فرما دو رضی اللہ عنہ، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے تقوی کا امتحان تمہارا لے لیا، کامیاب ہو گئے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، دنیا بھی خیر والی بنا دی، آخرت بھی مغفرت اور رحمت والی بنا دی، یہاں بھی رزق ہم فراخ کر دیں گے، وہاں بھی رزق آپ کو فراخ کر دیں، قبر کے اندر بھی رزق دیا جائے گا۔ اللہ، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ صحابہ پر آزمائشیں آئیں، امتحانات آئے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، علماء، اولیاء، اتقیاء، لیکن عام حضرات کی امتحان آزمائش، شدت کی گرمی، نماز کی طرف آ، ظہر کا وقت ہے، شدت کی سردی، الصلاۃ خیر من النوم ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، نیند چھوڑ دے، بستر چھوڑ دے، لحاف اوڑا ہوا اٹھا دے، باوضو ہو کر اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھا دے۔ ہاں، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ مسلمان تیری آزمائش تو یہی ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، شدت کی گرمی ہے، پیاس برداشت کر، روزہ رکھ۔ اللہ اللہ، بہت بڑا لمبا دن ہے، اللہ بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، شدت کی گرمی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، روزہ میں نے فرض کر دیا، تیرے لیے آزمائش یہی ہے، تیرے لیے امتحان یہی، اس امتحان میں تو کامیاب ہو جا، اللہ تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ میں دنیا میں بھی دے دوں گا، قبر میں بھی تجھے، تیری قبر کو بھی قرآن کے نور سے منور کر دوں گا، اپنی رحمتیں برسا کر محشر کے میدان کی گرمی سے بھی بچا لوں گا، اس دن کی ذلت رسوائی سے بچا لوں گا۔ ملائکہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بشارت دیں گے، یہ خوشخبری سنائیں گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ موت کے وقت بھی ملائکہ خوشخبری سناتے ہیں، جا رب کی دربار میں حاضر ہو جائے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کر، غم نہ کر،
وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری یہاں بھی سن، قبر میں بھی دیکھ، محشر کے میدان میں تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تجھے یہ خوشخبریاں سناتے رہیں گے، اس دن کی ذلت رسوائی سے بچاتے رہیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، موت کے وقت بھی خوشخبریاں سنائی تھی، محشر کے میدان میں بھی سنا رہے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ تو چاہے گا اللہ عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا، تو دیکھ کر حیران کا حیران رہ جائے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت و فضل و کرم ان لوگوں پر جنہوں نے دنیا میں فرائض کو سر انجام دیا ہوگا۔ نمازیں پڑھی ہوں گی، یہ آزمائش اللہ، فارغ نہیں، دکان پر ہے، ملازمت پر ہے، نماز کا وقت ہے، یہ آزمائش تمہارے لیے امتحان اللہ۔ سردی ہے، بابو ٹھنڈا پانی ہے اللہ اللہ۔ مال ہے، زکوٰۃ ادا کر، مال دینا انتہائی مشکل ہے، جان تو دے دیتا ہے، مال نہیں دیتا۔ 5 انچ زمین کے لیے کہتا ہے جان دے دوں گا، زمین کا 5 انچ نہیں دوں گا۔ تو آ تو صحیح، میں کھڑا ہوں تیرے سے، دیکھتا ہوں تجھے، تو قدم تو رکھ۔ قتل ہو گیا، ٹکڑے تو ہو گیا، مال بچا گیا، جان دے گیا، حالانکہ ایمان کے لیے تو مال بھی دے، جان بھی دے، رب سے رحمتیں حاصل کر لے اللہ۔ میں بات کر رہا تھا مسلمانوں، احد کے اندر میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی آزمائش، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر امتحان، بہت بڑا امتحان اللہ۔ بدر میں اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، احد کے اندر آزمائش عطا فرما دی اللہ۔ بتا رہے ہیں دین کے لیے قربانی دینی ہوگی، قربانی دینی ہوگی۔ مال ہے، وہ مسلمانوں تمہاری آزمائش، زکوٰۃ دے، عشر دے، خیرات دے، آیا ہے۔ روزہ ہے، گرمی ہے، روزہ رکھ، شدت کی پیاس برداشت کر اللہ۔ پیسہ دیا، جسمانی صحت بھی ہے، مالی لحاظ سے بھی فوقیت رکھتا ہے، جا اللہ کے گھر کا طواف کر کے آ، حج ادا کر کے آ۔ مالی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے، میں نے تجھ پر فرض کر دیا ہے، تو فرائض انجام دے، فرائض کو ادا کر، اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول رہے ہیں۔ والد سے فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض سے، گناہوں سے بچتا ہے، وقت کا ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے۔ اس سے دعا بھی کرا لیا کرو، اس کی خدمت میں بھی جایا کرو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان کی آنکھوں سے رحمت بھی لے لیا کرو، توجہ بھی لے لیا کرو، تاکہ رب کے ہاں کامیابی تو ہو جائے۔ صحابہ کو کیوں عزت ملی؟ صحابہ کو اللہ نے کیوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا؟ کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں نبی کی زیارت فرماتے رہے، نبی اپنی آنکھوں سے ان کے چہروں کو دیکھتے رہے، اللہ نے عزت عطا فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
آنکھوں میں توجہ ہوتی، آنکھوں میں اللہ والے کی خدمت میں، اس لیے کہ تو بھی زیارت کر اور وہ بھی تیری طرف توجہ کرے، تو بھی جا ان کی آنکھوں میں آ نہ، تو توجہ میں آ۔ اس لیے فرمایا نے بیعت کر لیا کرو اللہ والے کی۔ مقصد بیعت کا یہ ہے۔ اب آج کل تو خیر پیر فقیر جو ہیں بس اللہ معاف فرمائے، کیا لے کر آیا ہے، میں جو آؤں کیا لے کر دے گا مجھے۔ عیاشی ہے، بدماشیاں ہیں، بے پردگیاں ساتھ ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ جانشین بنا بیٹھا ہے اللہ والوں کی گدی پر، عمل تو وہ ہے نہیں، اس نے کیا توجہ کرنی ہے۔ توجہ ان کی لو مسلمانوں میرے بھائیوں، جو اللہ والا ہو، کچھ تو خدا کا خوف رکھتا ہو، کچھ تو رکھتا ہو۔ میں بات کر رہا تھا شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا، غزوہ احد جو امتحان تھا، آزمائش تھی، کیونکہ بدر کے میدان میں جو کامیابیاں ہوئی تھیں تو مشرکین مکہ نے فیصلہ کر لیا، مشورہ کر لیا، انتقام لینا ہے انتقام۔ بس پورا سال یا 1.5 سال پورا اس محنت کوشش میں رہے، چندے بھی لیتے رہے، اسلحہ بھی جمع کرتے رہے، تجارت میں پھر لڑنے کے لیے پیسہ بھی جمع کرتے رہے، نوجوان عورتوں کو تیار کیا جو دف بجا کر گانا گا کر ان کے دل کی دل جوئی کیا کرتی تھیں، وہ بھی تیار کیں، ان کو پیسہ بھی دیا۔ بڑے بڑے شاعر ان کو پیسہ دیا، وہ اشعار پڑھتے اور ان کی دلوں کو ابھارتے انتقام پر، نبوت کے خلاف، صحابہ کے خلاف رضی اللہ عنہ۔ تو انتقام چکانے کے لیے وہ اب مدینہ کی طرف رخ کر رہے ہیں مشرکین مکہ۔ آپ کے چچا حضرت عباس جو بدر کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، مکہ میں تھے، اطلاع کر دی یا رسول اللہ مشرکین مکہ آ رہے ہیں انتقام چکانے کے لیے، آپ تیار رہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ مدینہ ہی میں بیٹھ کر جنگ کی جائے یا مدینہ سے باہر، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مدینہ ہی میں بیٹھ کر ان کا دفاع کیا جائے، ان کے ساتھ لڑا جائے، جس طرح کہ غزوہ خندق میں ہم نے کیا تھا۔ غزوہ خندق بعد میں ہوئی، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نہیں نکلے، وہیں خندق ہی میں بیٹھ گئے تھے۔ اللہ، تو بعض صحابہ رضی اللہ، جوان صحابہ، یا رسول اللہ میدان میں لڑیں گے۔ میدان ایمانی جذبہ تھا، اسلامی جذبہ تھا، نبی سے محبت تھی، اللہ کے حکم کی تعمیل۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، جہاد کا معنی جد و جہد، قتل و قتال، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو، محمد کے دین کو معراج میں پہنچا دو۔ اللہ، دنیا میں محمد کے دین کا ڈنکا بجا دو۔ اللہ، آپ نے فرمایا میرا دل تو یہ چاہتا ہے مدینہ ہی میں۔ اللہ، بعض صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ہمیں ایمانی جذبہ مجبور کر رکھا کہ یا رسول اللہ میدان میں لڑیں گے۔ اب اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا،
پھر آپ نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا کہ میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میں نے بہترین موٹی زرہ پہنی ہوئی ہے جو انتہائی طاقت والی ہے، محفوظ ہے. دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ گائے ذبح ہو رہی ہے. تیسرا خواب میں نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی، لڑتے لڑتے تلوار کا اگلا حصہ ختم ہو گیا. میں پریشانی میں پیچھے لوٹنے لگا. پھر میں نے تلوار چلانا شروع کی. پھر اللہ نے فتح و نصرت عطا فرما دی. اللہ. صحابہ نے تعبیر پوچھی، یا رسول اللہ کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا جو طاقتور زرہ موٹا، اس سے مراد مدینہ ہی میں بیٹھ کر جنگ کی جاتی. لیکن صحابہ نے، نوجوان صحابہ کے ایمانی جذبے نے مجبور کر دیا. یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کمان لگا چکے تھے، سر پہ وہ جنگی ٹوپی پہن چکے تھے، صحابہ بھی تیار ہو چکے تھے. آپ نے جب یہ خواب بتایا تو بعض صحابہ دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ پھر بہتر یہ ہے مدینہ میں لڑیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، سنو مسلمانوں، جب نبی زرہ پہن لے، تلوار ہاتھ میں لے لے، تیر کمان لگا دے، اپنے سر پر وہ ٹوپی جنگ والی لگا دے، لباس جنگ والا پہن لے. صحابہ نے بھی پہن. اب نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی زرہ کو نکال لے، تلوار کو رکھ دے. اللہ. اب چاہے فتح ہو چاہے فتح نہ ہو، نبی نے جنگ کا لباس پہن لیا ہے، اب یہ لباس اتر نہیں سکتا. اللہ. اب نبی لڑیں گے، جائیں گے، میدان میں جائیں گے. فرمایا کہ دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا کہ گائے ذبح ہو رہی ہے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہو جائیں گے. تیسرا خواب جو تلوار کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، بعد میں پھر ٹھیک ہو گیا، پھر کامیابی ہوئی. پہلے شکست آئے گی، پھر اللہ فتح و نصرت عطا فرماتے ہیں. اللہ. اور تینوں خواب سچے نکلے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف تشریف لے گئے. ھذا جبل من جبال الجنہ. حج کرنے والوں، حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، تم احد کے میدانوں میں گئے ہوں گے، احد کے پہاڑ کی زیارت کی ہوگی. ھذا یحبنا ونحن نحبہ. یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ھذا جبل من جبال الجنہ. جنت کے دروازے پر یہ احد کا پہاڑ موجود ہوگا جو مجھے سلام کرے گا. جو شہداء یہیں شہید ہوئے ان کا استقبال بھی یہ پہاڑ کرے گا. اللہ. 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 اللہ کے نبی احد کی طرف روانہ ہیں. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین یہ بھی کہہ رہا تھا مدینہ میں بیٹھ کر لڑیں گے. آپ اپنے ہتھیار نکال لیں، زرہ چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا نہیں، اب نبی کی شان کے خلاف. آپ نے فرمایا نہیں اتر. راستے ہی میں عبداللہ ابن ابی جتنے منافق تھے اس کے ساتھ پیچھے لے کر واپس ہو گیا. اللہ. صحابہ تھوڑے باقی تھے. تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 300 منافق آئے ہیں.
مردوا علی النفاق نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ومن اہل المدینۃ مدینہ کے اندر منافقین رہیں گے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی رہے، بعد میں بھی رہیں گے. تو اللہ کے نبی عبداللہ سے فرماتے رہے، عبداللہ لڑ نہیں لیکن ہمارے ساتھ شریک تو رہ جائے، احد کے میدان تک تو پہنچ جا، تاکہ مشرکین ہماری کثرت کو دیکھ کر ان کے دل پر روب تو شائع ہو جائے، روب تو جاری ہو جائے. لیکن اس نے نہ مانا. صحابہ فرماتے اللہ کے نبی منت فرماتے رہیے. جب جا رہا تھا اللہ کے نبی اس کو تک کر دیکھ رہے ہیں. لیکن اس بدبخت کو شرم نہ آئی، اس بدبخت نے نبی کی بات نہ مانی. احد کے اندر اس نے یہ جو سازش کی. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام، بہتان، تہمت لگائی، اسی شخص کی طرف سے لگی. پورے مدینے میں کہرام 1 مہینہ نبی علیہ السلام انتہائی پریشان. مسلمانوں، اگر کسی کی بیوی پر کوئی الزام لگ جائے کیسے برداشت کرتے؟ عزت ہے، عزت. نبی پر بھی امتحان، بہت بڑا امتحان. مسجد نبی میں بیٹھنا رسول اللہ نے چھوڑ دیا، نماز پڑھاتے حجرے میں داخل ہو جاتے. 1 مہینہ انتظار. کیا ہوگا. پھر اللہ نے وحی عطا فرما دی. سیدنا عمر نے جب رہ دی تھی، اے اللہ کے نبی، اما عائشہ صدیقہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کے حکم پر؟ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنا قدم تک بھی نہیں اٹھا سکتا، نبی اپنی زبان سے کوئی بات بھی نہیں فرما سکتا جب تک کہ اللہ اس کا حکم نہ دے دے. نبی اتنا مجبور ہے اللہ کے حکم. اللہ ہی نے حکم دیا عائشہ سے نکاح کرو. حضرت جبرائیل امین کپڑے میں اما عائشہ صدیقہ کی تصویر لے کر آئے. یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں اپنا پیغام بھیج دو، پیغام نکاح کا بھیج دو. تو سیدنا عمر نے جواب فرمایا اے اللہ کے نبی، جب اللہ آپ کو پاک پیدا فرمائے بیویوں کو کیسے ناپاک کرے؟ اللہ کی غیرت کے خلاف، دین کی غیرت کے خلاف. اللہ کے حکم پر اما عائشہ کا نکاح ہوا تو فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ کے نبی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو بہتان عظیم ہے. اللہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنا بھی برداشت نہیں کرتا، مچھر بھی آپ کے جسم پر کبھی نہیں بیٹھا. اگر کوئی پلید پانی ہے میرے نبی پر پلید پانی کا قطرہ بھی نہیں گیا. فوراً آیت آئی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. اللہ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. تو پاک ہے میرا نبی، تیری ازواج مطہرات بھی پاک ہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ وہی کمینہ تھا، یہ عبداللہ ابن ابی بہتان لگوایا، نبی کو پریشان کیا. بہت بڑی تہمت.
کیا گزرتی ہوگی میرے نبی پر ایک مہینہ. اللہ عزت عصمت کا مسئلہ ہے مسلمانوں. اتنا بڑا امتحان دے دیا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز. ہر کام میں جو حکمت ہے اس کی، ہر کام میں حکمت ہے. یہی عبداللہ ابن ابی جب مر رہا تھا بدبخت، وصیت کر رہا ہے بیٹے کو. اس کا بیٹا صحیح معنی میں مسلمان تھا، صحیح معنی میں مسلمان. عبداللہ ابن ابی کا باپ رئیس المنافقین، بیٹا جنت کا سردار ہے. اللہ اللہ اکبر. اللہ رب کی شان رب دکھانا چاہتا ہے. بیٹے سے کہا جاؤ اللہ کے نبی سے فرما دو کہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے اس لباس میں مجھے کفن دینا ہے. اللہ اکبر. اور میرے منہ میں لعاب بھی دینی ہے، جنازہ بھی پڑھانا ہے، قبر میں بھی اپنے ہاتھ سے رکھنا ہے. جب یہ مر رہا اس وقت بھی یہ منافقت پر منافقت. تو جب آیا نا اس کا بیٹا عبداللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابا وصیت کر گیا ہے، ابھی مر گیا ہے. انہوں نے کہا اسی میں کفن دینا ہے، آپ کی قمیض جو پہنی ہوئی کفن بھی سی دینا ہے، اور جنازہ بھی پڑھانا ہے، منہ میں لعاب بھی دینی ہے. آپ فوراً اٹھے، اپنی قمیص مبارک نکالی اور اس کے حوالے کر دی. جبکہ اماں عائشہ پر احد کے اندر اس نے جو تکلیف پہنچائی تھی، باقی موقعوں پر بھی. اللہ اکبر. لیکن قدرت بھی قدرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، یہ بدبخت اپنی پارٹی میں منافقین میں کھڑا ہوا تھا، بھونک رہا تھا نبی علیہ السلام کے خلاف. اچانک اللہ کے نبی پیچھے آگے، اس نے دیکھا نہیں، بھونکتے بھونکتے اچانک جو نظر پڑی اس کی، اللہ کے نبی تو سن رہے تھے اور تو بات بنی نہیں. کہنے لگا ہٹ جاؤ، آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے. کپڑوں، انا للہ، پسینے کی بدبو آ رہی ہے. قدرت نے کہا اچھا تو ہی ہوگا کہ نبی کی قمیص مانگے گا. اب تو دھکا دے رہا ہے، ہٹ جاؤ، آپ کے قمیص میں پسینے کی جب عبداللہ آیا کہ ابا نے وصیت کی ہے کہ قمیص میں کفن دین، آپ نے فوراً اتارا. اللہ وہ دکھا رہا ہے، بدبختہ تو کہہ رہا تھا بدبو آ رہی ہے، آج تو اپنی منہ سے کہہ رہا ہے آپ کے پسینے سے آپ خود وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی لعاب میرے منہ میں دے دینا، اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھنا، جنازہ بھی آپ نے پڑھا. لیکن نبی ہے صلی اللہ. آپ تیار ہو گئے، قمیص بھی دے دی. قمیص پہنے ہوئے قبر میں رکھا گیا ہے، یہ پتہ ہو. جب جنازے کا وقت ہے آپ نے فرمایا، یوں کیا، اللہ اکبر. سیدنا عمر نے ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ یہ وہ منافق ہے، وہ بدبخت ہے جس نے امنا عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا. اے اللہ کے نبی، احد کے میدان میں جب یہ واپس ہو رہا تھا آپ منت فرماتے رہے، رک جا. اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اللہ کے نبی اس کا جنازہ کیسے پڑھو گے؟ اللہ کے نبی عمر سے فرماتے، عمر میرا جنازہ پڑھانے سے اگر بخشا جاتا ہے تو نبی ضرور جنازہ پڑھائے گا. فوراً جبرائیل امین آ گئے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرة فلن یغفر اللہ لہم. ایک مرتبہ جنازہ نہیں، میرے نبی 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھو، اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا، ہرگز نہیں بخشے گا. آپ فوراً پیچھے ہٹے. سیدنا عمر کے ہاتھ کو میرے نبی نے پکڑ کر فرمایا، عمر جب تجھے زمین پر غصہ آتا ہے تو عرش پر اللہ کو بھی غصہ آ جاتا ہے. جب فرش پر تجھے غیرت آتی ہے، عرش پر اللہ بھی غیرت کا، تیری غیرت کا اعلان فرما دیتے ہیں. اللہ
تو میں بات کر رہا تھا یہاں اس موقع پر جب اتنا بڑا بہتان لگایا تھا اور اتنا ہی احد کے میدان میں جو تکلیف پہنچائی تھی اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ہاتھ اٹھا کر جب اس نے دھکا دیا کہ بدبو آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کا دل تو دکھا لیکن یوں بددعا نہیں فرمائی اس وقت آپ نے، ہائے ہائے اب تو فلاں کو ووٹ دو گے تو تم سیدھا جہنم چلے جاؤ گے، جہنم چلے جاؤ گے، میں دیکھ رہا ہوں، فلاں کو ووٹ دیا تو تم یہودیوں کی لسٹ میں آ جاؤ گے، فلاں کو ووٹ دیا جھنڈا لگایا تو یہودی گھر بن جائے، نبی کی شفاعت سے مانگو، نعوذ باللہ نعوذ، ووٹ مانگو مثبت انداز سے مانگو، جمہوریت ہے، شریعت کو پامال تو نہ کرو، شریعت تو نہیں جمہوریت ہے، اس قسم کے فتوے نہ دو، میں علماء سے بھی کہوں گا، خدا رہا مذاق نہ بناؤ محمد کے دین کے ساتھ۔ احد میں کتنی تکلیف ہوئی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہنچ گئے، آپ نے اپنی تلوار مبارک یوں لہرا کر فرمائی، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ تلوار میرے ہاتھ میں دے دے۔ باقی صحابہ بھی آئے، یا رسول اللہ یہ تلوار ہمیں دیں، ہم حق ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی فوراً ابو دجانہ سے فرماتے ہیں، ابو دجانہ اس تلوار سے کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا، مشرک کو جو تیرے دین کا دشمن ہو، نبی کا دشمن ہو، رب کی ربوبیت وحدانیت الوہیت کا دشمن ہو، تو نے اس تلوار سے اس کو قتل کرنا ہے۔ وصیت فرما، نصیحت فرما رہے ہیں اللہ۔ اب تو مسلمان تو رہ گئے جگہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بیوی خامد کو قتل کرا رہی ہے، ہائے ہائے، بھائی مسلمان آپس میں لڑ کر قتل غارت ہو رہی ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے تلوار لی، سرخ پگڑی باندھی ہوئی تھی، تلوار کو یوں لہرا کر تکبرانہ انداز میں، فاخرانہ انداز میں جب میدان میں نکلنے لگے، صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ابھی پریشانی ہوئی۔ پھر ابو دجانہ فخرانہ انداز سے، تکبرانہ انداز سے تلوار کو لہرا رہے ہیں، کہیں اللہ پھر ناراض نہ ہو جائے۔ فوراً جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ ابو دجانہ کے اس انداز کو اللہ نے بھی پسند کر لیا، اللہ فرماتے ہیں میرا نبی محمد بھی اس کو پسند فرما لے۔ اللہ کافر کے مقابلے میں تو اپنے تکبراً اختیار کر سکتے، اس لیے علماء نے فرمایا جس کی داڑھی سفید ہو تو جہاد میں جانے کے لیے تیاری کرتا ہے، تو آگے والا کافر سمجھتا ہے کہ یہ تو بوڑھا ہے، تو اس کو کالا بھی کر سکتے اس داڑھی کو، اجازت ہے، تاکہ اس کے دل پر روک پڑ دے کہ جوان آ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر 40 صحابہ کو حکم دیتے ہیں، 50 صحابہ یا 40 صحابہ یہیں رہو گے، چاہے فتح ہو چاہے فتح نہ ہو آپ نے اترنا نہیں۔ اللہ، وہ 40-50 صحابہ جب جنگ شروع ہوئی، شکست ہونے لگی، دوڑنے لگے، باقی صحابہ مال غنیمت جمع فرمانے لگے، یہ پہاڑی والے بھی اتر آئے۔ اللہ، جبکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا، مسلمانوں جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کا حکم فرمایا، رک جاؤ، اس میں کامیابی ہے، نہیں رکو گے ناکامی ہوگی، انتہائی پریشانی ہوگی، مصیبت آئے گی۔
ہم نے تو نبی کے ہر حکم کی نافرمانی کی تعمیل نہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ موت غمی چال اتوار گفتار کردار اخلاق رہنا سہنا کھانا پینا محمد الرسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. مسلمانوں اللہ کیسے کامیابی ہوگی, کیسے ہمیں عزت ملے گی, کیسے فتح و نصرت کے جھنڈے بلند ہوں گے, کیسے ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمت کا نزول ہوگا. آج شیاطین کا نزول تو ہے, شیطان تو ہمارے گھروں میں بستا ہے, رحمان ہمارے گھروں میں نہیں بستا. اللہ خدا کی لعنتیں تو برستی ہیں, رحمتیں نہیں برستی. ہر گھر میں اللہ کے حکم کی نافرمانی, نبی کی سنت کے جنازے نکالے جا رہے ہیں. اولاد نافرمانی پر تلی ہوئی ہے, تو منع نہیں کرتا, فکر نہیں کرتا. یہی وجہ کہ اولاد تیرے حکم کی بھی نافرمانی کر رہی ہے. اللہ آج تو اولاد کے لیے روتا ہے, اس کو اللہ کے حکم کا پابند کر, نبی کی سنت کا پابند کر. رب محمد کی قسم تیرے حکم پر بھی اللہ ان کو پابند فرما دیں گے. آ تو صحیح. میں بات کر رہا تھا مسلمانوں, اب احد کی جنگ, یہ صحابہ جب نیچے اترے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, اللہ پیچھے سے حملہ کر دیا اس نے, بس تہس نہس ہو گیا, جنگ کا میدان بدل گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ظالم نے قریب آ کر اتنا زور سے پتھر مارا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک زخمی ہو گیا, خون کے فوارے چھوٹ گئے. دوسرے نے تیر مارا, ایک رخسار سے داخل ہوا, دوسرے رخسار سے نکل گیا. اللہ تیسرے نے نیزہ مارا مسلمانوں پیشانی میں. اب اللہ کے نبی خون کو یوں جمع فرماتے ہیں, صحابہ سے فرمایا ایسے مقام پر رکھو کہیں کسی کا پاؤں نہ جائے, نبوت کا خون ہے. اللہ اس لیے تو قرآن کی آیات اخباروں کے اندر اور کتابوں کاغذوں میں نیچے زمین پر گندگی کے ڈھیروں پر پڑی ہوئی ہے. اللہ بچا لو, اپنے آپ کو بچا لو. قرآن کا احترام کرو گے, عزت کرو گے, اکرام کرو گے, اللہ تمہیں بھی اکرام عطا فرمائے گے. اللہ عزت عطا فرمائے گے. میں بات کر رہا تھا, بعض صحابہ خون لے کر جب جانے لگے, بعض صحابہ نے خون پی لیا, منہ میں ڈال دیا. واپس آئے, اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں رکھا یا رسول اللہ, جگہ نہیں ملی. اے اللہ کے نبی اندر جس میں ڈال دیا. آپ نے فوراً ارشاد فرمایا جس کے جسم کے اندر نبوت کا خون گیا اللہ نے جہنم حرام کر دی, جہنم حرام کر دی. اللہ پوری نسل میں صرف تجھ پر نہیں, تیری جب نسل آئے گی پوری نسل پر اللہ نے جہنم حرام کر دی. اللہ اس نبی کا احترام اکرام, آج اس نبی کا احترام اکرام ہمارے دل میں نہیں. جس نے پتھر مارا تھا ابن قمیہ اس کا نام تھا, وہ بدبخت, پھر اس نے چلگاڑا بھی مارا, کیسے میں نے بدلہ اتارا ہے, یہ بات بھی کی اس کے لیے, صرف اس کے لیے پورے عہد میں اس کے لیے آپ نے یوں, اللہ تو دیکھ تو صحیح, اللہ اس نے جو پتھر مارا ہے, اللہ تیرے نبی کو بہت تکلیف ہوئی, اس کے لیے بدلہ تو چکا دے. 3 دن نہیں گزرے تھے, پہاڑی بکرا کہیں سے اس پر حملہ آور ہوا. بکرا تھا, یہ شیر تھا, یہ جو بھی چیتا تھا, جو بھی کوئی جانور آ کر اس کو
پڑ گیا اور ایسا پڑا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، دنیا دیکھتی رہی۔ اللہ اللہ۔ آپ نے اس موقع پر خالد بن ولید کے لیے بد دعا نہیں کی جس نے کایا پلٹ دی تھی، حضرت ابو سفیان کے لیے نہیں کی جس نے کایا پلٹ دی تھی، حضرت اکرمہ ابن جہل کہہ دو رضی اللہ عنہم رضی اللہ، ان کے لیے بد دعا بھی نہیں فرمائی۔ تو کہتا ہے اس کو ووٹ دے گا تو جہنمی تو سیدھا جہنم چلا جائے گا۔ نبی کی سنت کے خلاف، نبی کی حدیث کے خلاف، جمہوریت کے لیے تو ایسی بات کر رہا ہے، شریعت کے لیے تو بات کر سکتا ہے۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں، اب جنگ شروع ہے، صحابہ بھی تتر بتر ہو گئے۔ یہ احد کا میدان کوئی معمولی میں بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیر برس رہے تھے، آپ کے رخسار بھی جو تیر لگا تھا تو دوسرے میں نکل گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جو زخم کا نشان جب بن گیا رسول اللہ کے چہرے انور پر، وہ جب ٹھیک ہوا زخم کا نشان، اتنا حسین لگتا تھا رسول اللہ کے چہرے پر، اتنا حسین لگتا تھا وہ نشان۔ ہم کہا کرتے تھے اللہ نے اپنے نبی کے حسن میں کوئی کمی باقی دیکھی تھی، یہ تیر لگوا کر وہ حسن بھی پورا کر دیا۔ اللہ اللہ ہاں نبی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گڑھے میں گر گئے، انہوں نے گڑھے بنائے ہوئے تھے مشرکین نے، گڑھ صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی ادھر کر رہا نکال رہے ہیں۔ پھر آپ پہاڑی پر نڈھال ہو گئے، پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں، زیاد بن شکن تیر کھا رہا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہے، تیر جو ہی لگتا بآواز بلند فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیر کھاتے کھاتے زمین پر گر گئے، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرمایا زیاد بن سکن کو میرے قریب کر لو۔ جو ہی زیاد بن سکن قریب ہوئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی دل کی تمنا ہو زیاد تو بتا دو۔ یوں نہیں کہا میرے بچوں کو سلام دینا، فلاں پیغام دینا، یہ بات ہے وہ رو کر فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں آپ کے قدموں میں اللہ کو جان دے دوں۔ اللہ کے نبی قریب ہوئے، زیاد بن سکن نے نبی کے قدموں میں اپنا رخسار رکھ دیا، زبان پر جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آسمان کو دیکھ کر فرمایا فزت برب الکعبہ، کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اللہ یہ صحابہ تھے نبی کے۔ اللہ ایک صحابی نہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ دیکھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ آخری وقت میں ہیں، ابھی آپ قریب پہنچے کہ شہید ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت میں دیکھ رہا ہوں، حضرت حنظلہ کو جنت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت حنظلہ کی بیوی سے پوچھا کون سا عمل تھا، باقی بھی شہداء تھے، لیکن حضرت حنظلہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا جا رہا تھا، کون سا عمل تو بتا تو صحیح۔ کہا ابھی میری شادی ہوئی، ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا، میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اس بدبخت کی بہن ہوں، میرا بھائی تو کافر بدبخت ہے، میں ایمان والی ہوں۔ اللہ میری شادی ابھی ہوئی، تازہ نکاح ہے۔ حضرت حنظلہ نے
حقوق زوجیت ادا کیے ہوئے تھے، حضرت بلال کی آواز آئی اخرجو فی سبیل اللہ، حضرت حنظلہ نے اتنی دیر بھی نہیں کی کہ غسل کر لیتے، شہید ہو گئے تو جنت کے فرشتے جنت کے پانی سے غسل دے رہے تھے۔ اللہ صحابہ فرماتے جب آپ نے فرمایا جنت کے پانی سے غسل دیا جا رہا ہے، ہم حنظلہ کے قریب گئے، فرمایا رب محمد کی قسم ہم نے سر پر جسم پر تازہ پانی خوشبو والا دیکھا۔ اللہ، تازہ پانی، سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ کھڑے ہیں، تیر جو بھی آتا ہے اپنے سینے پر لے لیتے ہیں، ایک تیر آنکھ میں آ کر لگا، آنکھ کا پھوڑا بہ نکل آیا، حضرت قتادہ یوں پکڑ لیتے، اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ آنکھ کا یہ پھوڑا بہ نکل چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی نے اسی جگہ پر پھر رکھ دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں رب محمد کی قسم جب آپ نے رکھا میری آنکھوں میں اتنی بینائی آ گئی، چاند دیکھنے کے لیے 29 کا چاند دیکھنے کے لیے صحابہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی دوسری آنکھ میں تو درد ہو جایا کرتا تھا، لیکن جو آنکھ میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے رکھی اللہ کی قسم کبھی بھی اس میں درد اور تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ معجزات ہیں نبی کے، یہ احد کا یہ واقعہ، یہ قصہ معمولی نہیں۔ ابھی تو حضرت حمزہ کی شہادت باقی ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ میں لنگڑا ہوں، اولاد مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن تیرے نبی کی محبت میں نکلا ہوں، اللہ اللہ تو مجھے شہادت جلدی عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، عمر بن جموح شہید ہو چکے تھے، آپ نے فرمایا او صحابہ کی جماعت میں عمر بن جموح کو دیکھ رہا ہوں کہ لنگڑی ٹانگوں سے جنت کی سیر فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ، لنگڑی ٹانگوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جن کی صورت رسول اللہ کی صورت کے ساتھ ملتی تھی، شکل مبارک ملتی تھی، اللہ، یہ مصعب بن عمیر وہ ہیں جو بہت بڑے مشرک کافر کے بیٹے ہیں، مکی ہیں، مکہ میں رہنے والے۔ اللہ کے نبی ان کے محلے سے جب گزرتے تھے، مصعب بن عمیر کو دیکھتے، حسین اور جمیل، ہر دن نیا لباس پہنا ہوا ہوتا۔ اللہ، جب ایمان لے آئے، جس کو چاہے اللہ جب چاہے مسلمانوں دعا مانگ لیا کرو، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما، عمر میں برکتوں کے ساتھ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ایمان لے کر آئے، ابھی جوانی میں چڑھ رہے ہیں، ابا کو معلوم ہوا، امی کو معلوم۔ جس وقت مصعب بن عمیر کھانا کھا رہے تھے، فوراً ابا نے وہ لقمہ منہ سے باہر نکال لیا، حکم کرتے جلدی کر، محمد کا دین چھوڑ دے، محمد کا دامن چھوڑ دے۔ مصعب بن عمیر فرماتے ہیں ابا رب محمد کی قسم میں دامن محمد سے جڑ چکا ہوں، کٹ تو سکتا ہوں لیکن محمد کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کپڑے اتار دی، کپڑے تو میرے پہنے ہوئے ہیں، دامن نبی کا پکڑا ہوا، الف ننگا کر دیا۔ چھوٹی بہن کھڑی تھی، فرماتے ہو بہن
میں تجھے بازار لے کر جایا کرتا، مٹھائی دلوایا کرتا تھا، آج تیرا بھائی اس حال میں کھڑا ہے، یہ چھوٹا دوپٹہ مجھے دے دے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے وہ دوپٹہ اڑا، اللہ کے نبی کے دروازے دار ارقم پر ہے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جو ہی اللہ کے نبی نے دیکھا اس حال میں، تن پہ کپڑے نہیں، چھوٹا سا یہ دوپٹہ یوں اپنے ننگیز کو اس نے حفاظت کے لیے باندھا ہوا۔ اللہ کے نبی نے اپنی فوراً چادر اتاری، مصعب بن عمیر پر ڈال دی۔ اللہ، یہ وہ مصعب بن عمیر جو ہر دن نیا جوڑا بدلتا تھا، آج تیرے دین کی خاطر اس کے لیے اس کے تن پر کوئی لباس بھی نہیں، محمد چادر دے رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مصعب بن عمیر جب اس کا بھائی آیا نا احد میں، تو کہنے لگا عزیز بن عمیر، تو مصعب بن عمیر اٹھے اپنے بھائی کے مقابلے۔ اس نے کہا عزیز نے، مصعب تم میرا بھائی ہیں، تو مجھ پر وار کر۔ اس نے کہا تو بھائی نہیں، تو نبی کا دشمن۔ تو مصعب کا بھی دشمن، میرا بھی دشمن، ہاں ہٹ جا، نبی کے قریب نہ جا۔ اس نے کہا میں تیرے نبی کے پاس جا کر میں نعوذ باللہ وار کرتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اس پر وار کیا، بھائی کو ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اور پھر اب جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے، یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اللہ کے نبی شہید ہو گئے، کیونکہ شکل ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، ہائے ہائے، یوں حوصلے ٹوٹ گئے، دو گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا اب لڑ کر کیا کریں گے، جو اللہ کے نبی تو شہید۔ دوسرے نے کہا جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہم کیسے رہیں، ہم بھی مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ ابھی یہ بہت سارے واقعات میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہ عورت جو آئی تھی رسول اللہ کی زیارت کے لیے احد میں، اور بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انشاءاللہ اگلے جمعے موقع ملا تو میں اس موضوع کو پورا کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔